جس کو پنجاب حکومت ایز انتظامیہ کروانے میں ناکام ہوئی ہے، جس کے اوپر چارج شیٹ دی ہے الیکشن کمیشن نے، اس کے لیے کوئی سزا کیوں مرتب نہیں کی گئی؟ اس تمام دادا گری، غنڈہ گردی اور ووٹ چوری کے پلاننگ کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ پنجاب حکومت کو اور اس بزدار حکومت کو سمیت اس فردوس عاشق عوان کے جو سرغنہ تھی اس سارے ووٹ چوری کی مہم کا، اس کو ان کے عہدوں پر جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے. اور جب تک آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری اور یہ سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے عہدوں پر موجود ہیں، تب تک انصاف مکمل نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیا الیکشن کرانے کے لیے جتنے بھی اخراجات اب ہوں گے، میرا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن اسے عمران خان، عثمان بزدار اور اسجد ملی کے جیب سے جو ہے وہ پورا کرے، اور نئے الیکشن اخراجات جو ہیں وہ ان کی جیب سے لیے جائیں. یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ ان کی جو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پوری انتظامیہ ان کے تابع ہوگی اور ان کے جو ہے ان ایڈونچرز کے اوپر جو ہے وہ کروڑوں روپے لگائے جائیں گے. سو میرا مطالبہ ہوگا الیکشن کمیشن سے کہ اخراجات جو ہیں وہ ان کی جیب سے حاصل کیے جائیں. ابھی مجھ سے پہلے فردوس عوان صاحبہ، امجد عوان صاحبہ، جن کو میں باجی کہا کرتی تھی، لیکن مجھے افسوس یہ ہے، مجھے دلی ہمدردی ہے ان کے خاندان سے اور ان کی بیک گراؤنڈ سے کہ ان محترمہ کو جو ہے وہ نہ کسی اخلاقیات کا لحاظ ہے اور نہ ان کے پاس کوئی وہ ایک سالڈ بات ہوتی ہے. آتی ہیں، لچر گفتگو فرماتی ہیں، دھمکیاں دیتی ہیں. میں نے سنا ہے مجھے نوٹس دینے کا اعلان کیا ہے 100 بسم اللہ فردوس بی بی صاحبہ. میں خود وکیل ہوں، میرا سارا خاندان وکیل ہے، اور میرے مرحوم والد کو تم نہیں بخشتی ہو. جب کھڑی ہوتی ہو، گند نکالتی ہو ان کے بارے میں، کچھ شرم کرو. اپنی بیک گراؤنڈ کے اوپر ہی شرم کر لو. ویسے تمہیں نہیں آتی. میرے مرحوم باپ کے وکیل ہونے میں تمہیں بڑا اعتراض ہے اور ان کا وکیل ہونا بہت برا تھا، تو اپنے ذرا جا کے بڑوں سے پوچھ لینا، تمہیں بتا دیں کہ ریمنڈ ریوس جو ہے وہ کس کے کہنے پہ گیا تھا. میرے والد صاحب کے کیس لڑنے سے نہیں گیا تھا، اور جس کے اس پہ گیا تھا، کس نے بھیجا تھا ان کو، تمہیں اس وقت کبھی معلوم ہے. اگر اب نہیں باز آؤ گی تو پھر میں تمہارے لیول پہ نہیں اتر سکتی، چونکہ مجھ میں اور تم میں فرق ہے بہت. لیکن میں نے پھر سے یہ کہوں گی کہ تمہارے خاندان سے اور تمہاری والدہ صاحبہ سے، تمہارے والد صاحب سے مجھے دلی ہمدردی ہے کہ جب تم منہ کھولتی ہو، اپنی تربیت کا اظہار کرتی ہو، اور میں تم پہ صرف ترس کھا سکتی ہوں، تمہارے لیے دعا کر سکتی ہوں. اس سے زیادہ تم ذہنی توازن کھو چکی ہو، اور وہ تمہارا ڈپریشن، تمہارا ذہنی توازن تمہیں بھیجا گیا تھا جو ہے وہ مجھے قابو کرنے کے لیے. مجھے تم نے کیا قابو کرنا تھا؟ روز ایکسپوز ہوتی ہو. مجھے تم 100 دفعہ لیگل نوٹس دو، لیکن جواب دو جو میڈیا کلپ میں نے کل شیئر کیا ہے، جس کے اندر تم رانا ثناء اللہ کو کڑکی میں لانے کی اور اس کے اوپر FIR درج کرانے کی بات کر رہی ہو. پہلے تو اس کا جواب دو کہ یہ قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ تم کون ہوتی ہو کسی کے اوپر فیک FIRs دینے والی؟ اور میں تو اپنے لیگل نوٹس کا جواب تو بڑا ایسا دوں گی کہ تم یاد رکھو گی ساری زندگی. لیکن ایک بات یہ بھی بتاؤ، میں کہتی ہوں مجھے تم جہاں مرضی لے جاؤ، میں جانے کے لیے تیار ہوں. اپنا فون اس کا فورینزک کراؤ اور وہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کرو، پتہ لگ جائے گا کہ تم اس وقت کہاں تھی اور جو میں نے الزامات لگائے ان میں سچائی ہے کہ نہیں. اگر سچائی نہ ہوتی تو تم اتنا تلملا نہ رہی ہوتی. اور کل بھی دھمکیاں دے رہی تھی ایک ٹی وی چینل پہ. ایک تو فردوس باجی عوان صاحبہ اپنی خاطر جمع رکھے، مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے قطعاً آپ سے ڈر نہیں لگتا. میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی. نہ تمہاری لچر گفتگو، نہ تمہارا غنڈہ پن، نہ تمہاری بدتمیزی سے میں مرعوب ہوتی ہوں، نہ پہلے کبھی ہوئی ہوں، نہ اب ہوں گی. اور یہ دھمکیاں خالی برتن بجتا ہے اور تم ہر روز بج رہی ہو، خالی برتن کی طرح بجے چلے جا رہی ہو اور مجھے دیکھ کے ترس آتا ہے. اس لیے جتنے نوٹس دینے 100 نوٹس دو، میں تمہارا ہر نوٹس جو ہے وہ بڑے خوشی سے قبول کروں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس دن مجھے نوٹس دو گی، یہ یاد رکھنا میں جواب میں لکھوں گی کہ اس کا فون قبضے میں لیا جائے، اس کے فون کا فورینزک ہونا چاہیے، اس کے فون کی جیو فینس جو ہے وہ فینسنگ کریں. پتہ چلے گا یہ محترمہ جو ہے یہ شام 7 بجے کے بعد کہاں تھی، اور پریزائڈنگ افسر جو ہیں ان کے فون بھی قبضے میں لیے جائیں گے تو پتہ چل جائے گا. اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ یہ فیصلہ نامکمل ہے، کیونکہ ذمہ داران جو ہیں ان کو سزا نہیں دی گئی ہے NA 75 کے فیصلے کے اندر.
जो इलेक्शन है वो तो यकीनन इलेक्शन डस्के की आवाम लड़ेगी, लेकिन जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा दिए बगैर इंसाफ के तकाजे जो है वो पूरे नहीं हो सकते। सो इसलिए ये खोखली धमकियां किसी और को देना जाके, मैं तुमसे ना डरती हूँ ना मुझे तुम्हारा कोई रोब है, तुम 1000 दफा रिजेक्ट होकर निकाली गई हो सियालकोट से, फिर आ जाती हो मुंह दिखाने के लिए और आके जो है वो बड़ी बड़ी बातें करने से थकती नहीं हो, तो खाली बर्तन हो बजे जाओ, मुझे तुमसे दिली हमदर्दी है। थैंक यू जी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।